اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس، آپ جمعرات کو بھی روزہ رکھتے اور پیر کے دن کا بھی روزہ رکھتے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کے دو جواب دو حدیثوں میں بیان کیے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی، صحیح الجامع کی روایت ہے، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ ذوالجلال کی طرف اعمال بھجوائے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا عمل میرے رب کے پاس جائے تو اس حالت میں جائے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ دوسرا جواب یہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال کے سامنے ہر جمعے 2 مرتبہ بندہ مومن کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، جس کے اعمال کو پیش کیا جائے اور وہ روزے کی حالت میں ہو، کس قدر خوش نصیبی ہے، اللہ اس مومن کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں 2 لوگوں کو معاف نہیں کرتے، ایک مشرک اور دوسرا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی حسد ہو، کوئی بغض ہو، کوئی عناد ہو، کوئی دشمنی ہو، تو اللہ ذوالجلال کے سامنے جب اعمال کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اترکوا ھذین، ان دونوں کے اعمال چھوڑ دو، ان کے اعمال کو پیچھے کر دو۔ کب تک پیچھے رکھو؟ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میرے سامنے پیش بھی نہ کیے جائے، جب تک یہ سلو نہ کر لیں اور جب تک اپنی محبت میں واپس نہ آ جائے میں ان کے اعمال کو دیکھنا بھی پسند نہیں۔ آپ سوچئے، آپ میرے بہت ہی مکرم اور معزز بھائی ہیں، علماء جب یہ کہتے ہیں کہ دل صاف رکھا کرو، اس کا ایک مقصد ہے، کیونکہ اگر کسی کے بارے میں دشمنی ہوگی تو میرے بھائی میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ اللہ ذوالجلال ان اعمال کو دیکھتے ہی نہیں، ان اعمال کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اعمال کا وزن بنتا ہے، اس کا ویٹیج بنتا ہے تو کب؟ جب ہمارا سینہ مسلمانوں کے لیے صاف۔ آپ کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے لیے کر سکتے تو ان کے لیے دعا کر دیں، ان کے بارے میں کبھی دل میں کدورت نہ رکھیں۔ کن کے لیے؟ آپ کو کسی نے گالی ہی کیوں نہ دی ہو، زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، بھائی جو آپ سے اچھائی کرتا ہے اس سے تو آپ اچھائی کرتے ہیں، آپ کی اصل نسل کا تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ سے کوئی زیادتی کرے، پھر آپ کیا کرتے ہو، آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ آپ کا ریاکشن وہ ہو وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحْ، جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، معاف کروا دیتے اور چھوڑ دیتے۔ کہتے پھر کیا ہوا؟ افضل الایمان، سب سے افضل ایمان کیا ہے؟ الصبر والسماحہ، صرف برداشت کرنا نہیں، برداشت کے بعد کوئی بات نہیں، دل بڑا کرنا، سماحت پیدا کرنا۔ اللہ ذوالجلال یہ صلاحیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، یہ کلمات اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر له ذنوبه، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے۔ کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں اللہ کو،
اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں، اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا، یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے۔ ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَآخُذَنَّهُ بِيَدِهِ أَنَا الزَّعِيمُ، لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ایک پانچواں انعام بھی ہے جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں گے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، امام بخاری یہ حدیث کے الفاظ لائے ہیں، کتنے پیارے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام، سب سے افضل کلام اللہ کے ہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسری روایت میں ہے آتا ہے احب الکلام الی اللہ، سب سے محبوب کلام اللہ کے ہاں ہے تو وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسری روایت میں آتا ہے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چوتھی روایت میں آتا ہے سیدنا نوح نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی سبحان اللہ وبحمدہ کہنا، بہا یرزق کل شیء، سبحان اللہ وبحمدہ صلاۃ کل شیء، یہ دنیا کی ہر چیز کی نماز بھی ہے اور ہر چیز کو رزق بھی اسی کلمات سے دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں عشرہ مبشرہ جن کو ایک ہی جگہ پہ 10 صحابہ بیٹھے تھے سب کو جنت کی بشارت دی، وہاں صرف سارے قرآن کے قاری تو نہیں تھے، وہاں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ اس شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، رب کی رضا کے لیے جو صلاحیت میرے پاس ہے وہ مالی صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کو دین کے لیے وقف کرنے میں کوئی بخل نہیں کروں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے یہ 2.5 کلو ایک ہی مجلس میں اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے، اور جب عمرہ کرنے آئے لوگوں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ بہت لکی انسان ہے، دعائیں کیا کرتا ہے، تو جو ہی بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو ساتھ ساتھ یہ سننے کی غرض سے تھا کہ دعائیں کون سی کرتے ہیں، اتنی برکت ان کو ملتی ہے، یہ مٹی کا سودا کرتے ہیں تو سونے کا بھاؤ مل جاتا، تو ان کی دعا کیا تھی ربی قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا۔ تو وہ شخص پاس چلنے والا کہتا ہے ابھی آپ بخیل ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنے خوبصورت کام کرنے کی توفیق سے نوازا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں رب قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں سیدہ عائشہ دعا کیا کرتی سَقَ اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ، اے عبد الرحمن تجھے اور تیرے باپ کو اللہ جنت کی سلسبیل سے قیامت کے دن پلائے، اتنی بڑی دعا دیا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کے بھی الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں
کہ میں نے تہجد پڑھ لی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا ہوں، اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں، اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف أولادي اللهم اهدهم سبل السلام۔ شو دعائیں کرتے، اللهم اکتب لی الفوز والنجاة فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کہ کس میں اللہ جلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت سے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے، یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دے۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ. اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا. وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ، اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائے تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ عز و جلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ عز و جلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ 4. آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. سمجھا؟ اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے
महाराजा वापस आ गए। फलम्मा रआहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सम, जब उस देहाती को वापस आते देखा तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए। वक़ाल तफक्कर अल-बाइस फक़ाल या रसूल अल्लाह, लगता है कि इसने कुछ सोचा होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं। वही बात हुई और आके कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर हादा कुल्लुहु लिल्लाह फमाली, ये चारों कलिमात तो अल्लाह के लिए हैं, मेरे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा कुल्त सुब्हान अल्लाह, जब तुम कहते हो सुब्हान अल्लाह, काल अल्लाह सदक़ता, तो अल्लाह ज़ुल जलाल तुम्हें फरमाएंगे मेरे बंदे तुमने सच कहा है। व इदा कुल्त अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, काल अल्लाह सदक़ता, तो अल्लाह फरमाएंगे तूने सच कहा है। व इदा कुल्त ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, काल अल्लाह सदक़ता, तो अल्लाह फरमाएंगे तूने सच कहा है। व इदा कुल्त अल्लाहु अकबर, जब तुम कहोगे अल्लाहु अकबर, काल अल्लाह सदक़ता, तो अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाएंगे तूने सच कहा है। 4 मर्तबा जिसको अल्लाह ज़ुल जलाल फरमा दे कि तुम सच्चे हो, तुम सच कह रहे हो, इससे बड़ा इनाम भी कोई है दुनिया में। फतक़ूल, ये 4 कलिमात के बाद तुम ये कह देना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ज़ुल जलाल के खरबों फरिश्ते हैं, लेकिन उन फरिश्तों में से भी अल्लाह ने चुनाव किया है जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील। अल्लाह ताला इंसानों से भी चुनाव करते हैं। मालिकुल मुल्क का चुनाव, जो इसका मुस्तहिक बन जाए, वो कायनात का सबसे अजीम इंसान होता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। आज की इस खूबसूरत बज़म में मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 2 नुक्ते पेश करके बात को खत्म करूंगा। मेरी और आपकी मोहब्बत कुरान से कैसे बढ़ सकती, ये बात तयशुदा है। कोई इस पर इत्तिफाक करे या ना इत्तिफाक करे कि अल्लाह ज़ुल जलाल के यहाँ तक़र्रुब, अल्लाह ज़ुल जलाल की मोहब्बत कुरान मजीद के बगैर मुमकिन ही नहीं। इसलिए कुरान मजीद की मोहब्बत मेरे अंदर कैसे आ सकती है, उसके लिए आपको 5 काम करने होंगे। पहला काम यह है कुरान को सुनने का ज़ौक़, कुरान को सुनने का शौक, ये तड़प आपकी और मेरे अंदर आनी चाहिए। कौन सा मौका हो, मेरे कानों की असल लज्जत और हलावत यह है कि मैं कुरान को सुनूं। ये कुरान जब इंसान सुनता है तो ये दिलों का रोग भी खत्म करता है और इंसान के सर के बालों से लेके पांव तक जिस्म का एक एक रेशा जो है पुरसुकून हो जाता है। इसी बात को अल्लाह ताला ने बयान किया है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। कुरान जब पढ़ा जा रहा हो, बड़े इन्हिमाक से सुनो, गौर से सुनो, और सिर्फ सुनना ही नहीं, खामोश हो जाओ। सहाबा किराम को इतनी लज्जत नसीब होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम से और कुरान से, कअन्न अला रअसिहिम अत-तैर, इस कदर पुरसुकून होके बैठते। ये घड़ियां इस कदर पुरकैफ होती कि यूं महसूस होता कि इनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, और परिंदा इंसान के सर पे तो नहीं बैठता। इस तरह बेहिस और बेहरकत होते कि परिंदा समझता है शायद ये लकड़ी है जिस पे बैठा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी ये हैं, और ये चीज मजलिस में हो, आप घर में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जब अल्लाह की कलाम शुरू हो जाए सब कुछ छोड़ दे, इससे दिल में मोहब्बत आएगी। और ये याद रखिएगा, अल्लाह ने जो इसके अंदर लज्जत रखी है ये तो काफिर को भी तोड़ के रख देती। अखनस बिन शुरैक, अबू जहल, अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम से पहले
تینوں جا رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رات کو تہجد میں پڑھ رہے، بیٹھ گئے تینوں، مسلمان نہیں ہیں، ساری رات ہی سنتے رہے۔ دوسرے دن تیسرے دن اخنس بن شریح کہتا ہے وہ ابو الحکم یہ کیا؟ ہم ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمتوں والا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف ساری رات بیٹھے رہے ہو۔ کہتے سچ بتاؤں لذت بہت آئی، کافر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ لذت رکھی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغ مأمنا، وہ قیدی تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو کم از کم قرآن سننے کا موقع دو۔ میری اور آپ کی محبت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہر وقت میری تڑپ جو ہونی چاہیے کہ میں کسی طریقے سے قرآن سنوں، قرآن کی سماعت کروں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس سے محبت اس سے بھی زیادہ پختہ ہوگی کہ میں قرآن پڑھوں۔ کیسے پڑھوں؟ جیسے پڑھنے کا حق۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی سچے مومن۔ اور جو انکار کرتے ہیں اس سے بڑا خسارہ پانے والا اور کون ہو سکتا؟ محبت اگر بڑھانی ہے تو قرآن کو پڑھنے کا شوق پیدا کرو۔ میری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس میں میں نے قرآن نہ پڑھا، بلکہ طے کرنا چاہیے، تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہر نئے دن کا آغاز جو ہے، جب میں صبح اٹھوں، نماز پڑھوں، اذکار کروں، صبح کے سب سے پہلا کام میں جو کروں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں۔ آپ کا پورا دن اس قدر لذت والا دن بنے گا کہ آپ کو خود یہ احساس ہوگا کہ آج یہ میرے دل میں خوشی جو آئی ہے، یہ مجھے راحت محسوس ہو رہی ہے، حلاوت محسوس ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہو۔ یہاں سفید بالوں والے بیٹھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، آپ ان سے پوچھئے آج سے 25-30 سال پہلے حالت کیا تھی؟ کوئی ماں، بہن، بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک سب سے پہلے قرآن نہیں پڑھتی، اور گھروں میں رونق تھی، گھروں میں برکت تھی۔ اس لیے جب تک قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں آتا اس وقت تک محبت نہیں بڑھتی۔ اللہ کا گھر ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، ان دو چیزوں میں ایک بات یاد رکھیے گا، مہمان انسان کے 3 قسم کے آتے ہیں۔ بعض مہمانوں کے لیے انسان ترستا ہے کہ یہ ہمارے گھر آ جائیں، اور جب آ جائے تو جی چاہتا ہے نہ ہی جائیں۔ اور بعض مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو آئے گیا صحیح، اس کی خدمت کریں، اور پھر جی چاہتا ہے چلو چلے جائیں، ہم نے بھی کوئی کام کر۔ اور بعض کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ اپنے آپ کو ضرور دیکھا کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مأدبہ ہے، یہ دسترخوان ہے۔ اللہ نے مجھے ان تینوں میں سے کون سا مہمان بنایا؟ اللہ بلاتے اس کو ہیں اپنی کلام کی طرف جس کو بٹھائی رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتا رہے، جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں یہ میرا پیارا بندہ ہے، قرآن ہی پڑھتا رہے، جائے ہی نہ۔ اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتے سیر نہیں ہوتے تو آپ پہلی قسم کے مہمان اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ دوسری قسم کے مہمان، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ تو اللہ نے نعمت دی ہے لیکن محرومی بھی ہے۔ اور اگر تیسری قسم کے مہمان ہیں تو آپ تو اللہ کی رحمت سے محروم لوگ ہیں۔ اس سوچنا چاہیے ہمیں وہ کیسے انسان تھے۔ امام ابن تیمیہ جیل میں چلے گئے، بیمار ہیں، ان کے بھائی، بڑے بھائی ان کو بھی جیل میں لے گئے۔ گناہ کیا تھا؟ یہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ 81 مرتبہ قرآن مجید پڑھا۔ آخری مرتبہ جب قرآن پڑھ رہے تھے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاس سے ابو بکر ابن عیاش رحمہ اللہ، بہن نے جب دیکھا کہ آخری سانسوں میں ہے، نہ جانے کب فوت ہو جائے تو رونے لگ گئے۔
ابو بکر بن عیاش پوچھتے ہیں بہن سے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بہن نے کہا کہ آپ کے فراق کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں ایک بات کہوں، یہ سامنا ستون دیکھ رہی گھر میں نے اس پلر کے پاس بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیے، بس دعا یہ کرو یہ قبول ہو جائے۔ رونے کی بات، آج ہم کہاں کھڑے؟ آج جتنی فیس بک اور جتنا موبائل کا استعمال انسان کے پاس آ گیا ہے، اللہ کی قسم اتنا قرآن اگر پڑھ لے اس کی زندگی کا کوئی غم باقی نہ رہے، اس کی زندگی کی کوئی رونق سے محرومی نہ رہے، اس کی زندگی کے اندر حلاوت و مٹھاس ایسی ہو وہ دنیا کے لیے نمونہ بن جائے۔ محبت کو بڑھانے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے، صرف قرآن سننا پڑھنا نہیں بلکہ اس کو یاد بھی کرو۔ نہیں قرآن سارا یاد ہوتا تو میرے محترم اتنا تو قرآن آنا چاہیے کہ میں تہجد میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں۔ کس قدر سلف صالحین کا اہتمام تھا۔ عبیدہ سلمانی، ابو اسحاق السبیعی بوڑھے ہو گئے، کہتے ہیں بس کیا کریں، ہمت نہیں اٹھتی، یا اللہ ہمت دے، صرف روزانہ یہ 2-3 صورتیں پڑھ سکتا ہوں، ایک سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہوں تہجد میں، ایک سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہوں، سورہ نساء پڑھ لیتا ہوں، ہمت نہیں آ رہی کہ میں کچھ پڑھ سکوں۔ اللہ۔ اور ایک شخص آ کے کہتا ہے حضرت یہ بتائیے مجھے قرآن تو یاد نہیں، آخری 3 کل یاد ہیں، تو میں نے صرف 1 گھنٹہ تہجد میں نے تینوں کل ہی پڑھتے رہتا ہوں، ویسے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ یا سبحان اللہ، 1 گھنٹہ تہجد میں سورۃ الاخلاص اور دونوں صورتیں، کیونکہ اور کچھ یاد نہیں۔ اس سے بڑی بھی کوئی قسمت اچھی ہو سکتی ہے؟ اسی ملک پاکستان کے اندر حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ تھے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے سسر بیمار ہو گئے۔ ان کے دوست جو پروفیسر تھے بتا رہے تھے گجرانوالہ میں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو پڑھنے سے روکیے، ٹھیک ہو جائے پھر پڑھنا ہی۔ وہ نہیں رکے۔ گھر والی نے پیغام بھجوایا کہ حضرت حافظ صاحب کہ آپ دوست ہیں تو آپ انہیں سمجھائیے کہ ڈاکٹر نے منع کیا۔ تو انہوں نے حضرت حافظ صاحب سے کہہ دیا، کہتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ڈاکٹروں، میں کیا پڑھتا ہوں، گنتی کے 10 پارے پڑھتا ہوں روزانہ، یہ کوئی منزل ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بتا رہے تھے جب رمضان سنا رہے تھے تو ایک دن کہتے ہیں میں نے جانا ہے ذرا، تو آج ہی نا قرآن ختم کر لیں، سورۃ صافات پہ پہنچے تھے۔ تو ہم نے کہا حفصہ جیسے آپ فرمائیں۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ صافات کو شروع کیا، سورۃ الحدید تک پہنچے، اگلی رکعت میں قرآن مجید ختم کیا، کہتے ہیں باقی رکعتیں بھی آپ پڑھا لیجیے گا، میں نے ذرا دور جانا ہے۔ آج تو 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو جان کو بن جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ان کو لذت و سرور ہی ایسے آتا تھا میں قرآن سننا۔ یہ جو سفید چہرے اور سفید بال نظر آ رہے ذرا ان سے پوچھئے کہ پرانے وقتوں میں کیا ہوتا۔ آج تو کسی مصیبت میں بندے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی امام لمبی نماز پڑھ لے تو حدیث میں تو آتا ہے نا ارحنا یا بلال، اور بلال اذان کو کچھ سکون مل جائے۔ تو یہ کسی امام کے پیچھے اگر آ جائے لمبی قرات والے کے تو بولتا تو نہیں ہے، دل میں کہتا ہے کوئی بات نہیں، کل سے تمہارے پیچھے نہیں پڑھنی میں۔ یہی حالت ہے۔ محبت ایسے نہیں ملتی۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ جس دل میں قرآن نہیں ہے کل بیت الخرب، وہ کھنڈرات جیسا دل ہے۔ کھنڈرات دیکھے ہوئے، وہاں بچھو بھی ہوتے ہیں، وہاں چور بھی چھپتے ہیں، ڈکیت بھی چھپتے ہیں، سانپ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں قرآن نہیں، اس کی زندگی کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ کسی کو ڈنگ لگا رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے۔ اس دل کو پرسکون بنانے کا راستہ یہ ایک ہے، دل والے کی کلام اس کے اندر ڈال۔ دل بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے محبت قرآن کی بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جلال نے قرآن کو اتارا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے۔ میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اللہ عز و جلال سے بات کرتے وقت انسان سوچے میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ تفکر، تبصر، تدبر۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے، جتنی برکتیں زیادہ چاہیے اتنی اس کی تلاوت زیادہ کر لیں۔ یہ واحد دوست قرآن ہے جو زندگی میں انسان کو گرنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کلام کو جو دنیا کے لیے تحفہ بنایا ہے، لم ار خلیلا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، روئے زمین پر ایسا دوست کوئی نہیں ہے جو اتنی عزت دیتا یا دلاتا ہو جتنا قرآن جو ہے انسان کو عزت دے۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی محبت کو بڑھا سکتے، اس قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ قرآن عمل کے لیے بھی آیا ہے، اس کا رنگ جب تک انسانی زندگی میں نہیں آتا اس وقت تو اس کے ثمرات کو جمع نہیں انسان کر۔ قرآن کو سنیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو یاد کیجئے اور قرآن کو سمجھیے۔ سمجھ جب آ جائے اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں كان اذا تعلم 10 آيات احد منا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ کی عادت یہ تھی جب 10 آیتیں وہ پڑھ لیتے جب تک اس کے معانی کو نہ سمجھ لیتے، عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت پڑھتے ہی نہیں۔ یہ نصاب ہے، آپ قرآن کو سمجھے ہیں تو اس پہ عمل بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ ان 5 طریقوں سے جب آپ کی محبت قائم ہو جائے گی تو اللہ عز و جلال نے پھر انعام کیا رکھے ہیں؟ وہ 5 ہی انعام رکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا انعام الخیریہ، کوئی مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مانتے، کافر، نہ ماننے والوں نے تو سید المرسلین کو بھی نہیں مانا کافروں نے، لیکن فیصلہ یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، روئے زمین پہ بسنے والے اس وقت بھی 7.5 ارب لوگ ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ زمین پہ بسنے والوں میں سب سے عزت والا، سب سے بہترین انسان وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا۔ آج کسی چودھری کے ساتھ کسی کی بات ہو جائے تو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میرے لنکس ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ عز و جلال نے اپنا خاص الخاص بنا لیا، ان للہ اہلین، اللہ کے خوش خاص بندے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، سوال کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کون ہیں؟ جواب سنیے گا، اہل اللہ، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جن کا قرآن سے تعلق ہے یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص۔ دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو اللہ بغیر دعا کے عطا کر دے۔ ایک تیسرا انعام بھی ہے الشفاعہ، یہ آپ کی سفارش کرے گا۔ صرف دنیا کا بہترین انسان نہیں، اللہ کا خاص الخاص بندہ ہی نہیں انسان بنتا، دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے۔ اب 30 آیتیں ہیں سورۃ الملک کی، میں تو حیران ہوں، اتنی بڑی نعمت، وہ اتنی بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں، شفاعت لرجل، جو رات کو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے یہ سورت اس کی سفارش کرے گی۔ خاصمت عن صاحبها، وہ صرف سفارش نہیں کرے گی، جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی۔ کس بات پہ؟ اللہ اس کو بخش دے۔ اور روایت بتاتی ہے حتی ادخلتہ الجنہ، جب تک سورۃ الملک پڑھنے والے کو یہ سورت جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ اپنی ضد سفارش کی چھوڑے گی۔ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کو آپ کی سفارش۔ ایک چوتھا انعام بھی اللہ نے دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہیں، نہ آخرت میں کسی کو نصیب ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ، اللہ قیامت کو جب صفے لگائیں گے، فرشتوں کی صفے الگ، انسانوں کی الگ، پڑھے لکھوں کی الگ، جاہلوں کی، مجرموں کی الگ، وہاں ایک فیصلہ ہوگا۔
اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھنے والے آج بھی خاکی صفوں میں کھڑے ہو، نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبریل امین کھڑے۔ اللہ اکبر، اس صف میں جبریل امین کھڑے، آج اس صف میں۔ پھر اللہ عز و جلال کیسا انعام دیں گے؟ یجیء القرآن، ادھر یہ فرشتوں کی صف میں ہے، قرآن آ جائے گا اور آگے کہے گا یا رب حلہ، اللہ اسے انعام اور دیجیے۔ یہ پوری کائنات کے سامنے جبریل کی صف میں آگے، اس سے بڑا بھی کوئی انعام ہے؟ نوریوں کی صف میں آ گیا، قرآن کی سفارش پہ اللہ اسے پھر ایک جنتی لباس پہنائیں گے، خلعت فاخرہ۔ قرآن پھر کہے گا یا رب زدہ، اللہ اور عطا کیجیے۔ فیلبس تاج الکرامہ، اس کے سر پہ عزت اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی۔ قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اللہ اس سے راضی بھی ہو جائیے۔ تو یہ راضی ہونے کی تو باتیں ہو رہی، اللہ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ساتھ ہی اعلان ہوگا اللہ کی رضا جو ہے وہ کس انداز سے پیش کی جائے گی۔ یقال لصاحب القرآن، یہ 5واں انعام ہے، الرفعہ المثالیہ، مثالی بلندی ملے گی۔ کیسی؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ وہ قاری قرآن، دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے، ممبر پہ بیٹھ کے بلند جگہ پہ قرآن پڑھ کے نیچے اتراتے تھے، سننے والے ہوتے تھے بہت تھوڑے۔ میرے بندے آج بھی قرآن خوبصورت انداز سے پڑھو، فرق یہ ہے پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں من الجنت والناس آئے گی وہاں تیرا مقام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 5 انعامات کا ہم سب کو، ہماری اولادوں کو بھی مستحق بنائے اور ہمارے اندر قرآن کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ بہت بختور ہیں، خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ تعلق دیا۔ میری دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے اپنی ان بیٹیوں کے لیے جنہوں نے صرف قرآن ہی نہیں پڑھا، قرآن کو حفظ ہی نہیں کیا، بلکہ قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کے خوبصورت گزارنے کے آداب اور یہ کورس مکمل کیا۔ اللہ عز و جلال انہیں عالمات ربانیات بنائے، عاملات بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، اور اساتذہ گرامی کو بھی اللہ کروڑ رحمتوں سے نوازے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، جو کسی مصیبت میں ہے مولا کریم ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، جو کسی بھی تنگی میں ہے اللہ آسانیوں کو ان پر نازل فرما دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا۔ اے اللہ جو زندہ ہے ان کی ایمان اور عزت و برکت کے ساتھ حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے کروڑ رحمتوں سے نواز، جس طرح تیرے دین کے لیے جمع ہے اللہ سب کو اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔